الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفاعة يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. وقال الله تبارك وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة. صدق اللہ العظیم. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بہت اہم اور بہت خاص ہے ان احباب کے لیے، ان افراد کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی خطرناک اور بہت ہی عجیب مرض میں مبتلا ہیں، جس کو حرف عام میں آپ کینسر کا مرض کہتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل ہر دوسرا تیسرے بندے کے ساتھ یہ مرض چل رہا ہے. آج کا سبق ہمارا اس حوالے سے ہے. اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں اور اس کے بعد اس کے علاج کی طرف ہم آئیں گے. کینسر کے حوالے سے یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہے، اور اس سبق کو جو احباب، جو ساتھی میرے ساتھ منسلک ہیں، جو سیکھ رہے ہیں اسپرچول تھراپی، اور جو ساتھی سیکھ رہے ہیں عملیات، اور اس کے علاوہ جو ساتھی سیکھ رہے ہیں روحانیات، تو وہ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں اور اس پر غور و فکر بھی کریں اور لکھیں اس کو اور سمجھیں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کینسر جو ہے یہ کوئی مرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ کوئی بیماری نہیں ہے. کینسر کیا ہے اس کو سمجھ لیں. پہلے تو کینسر جادو کی وجہ سے ہوتا ہے، کینسر جنات کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو آسیبی کہتے ہیں، کینسر نظر کی وجہ سے ہوتا ہے، کینسر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھ لیں. اور ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ جادو اور کینسر، یعنی سحر اور کینسر، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک کے کہ کینسر آپ کو نظر آ جاتا ہے اور سحر شدید جادو آپ کو نظر نہیں آتا. اب تو اس وقت تقریباً یہ 9 چیزیں بن گئی ہیں. 9 چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ساری کی ساری جو 9 چیزیں ہیں، میں اکثر عموماً آپ حضرات کو جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ہاں سبق کی جو نشست ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ ساتھیوں کو بتا چکا ہوں. پہلے تو جو نشستیں ہماری ہوتی تھیں ان کو ہم نے ریکارڈ کر کے آپ تک نہیں پہنچایا، لیکن اب ہماری جو بھی سبق کی بڑی نشست ہوگی انشاءاللہ اس کو ہم ریکارڈ کر کر آپ تک پہنچائیں گے، تاکہ آپ بھی اس سے مزید مستفیض ہو سکیں اور بہت ساری چیزیں اس میں سیکھ سکیں. تو کینسر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کینسر کا مریض ہے، دنیا کے جس کونے میں ہیں، جو میں آج سبق بتا رہا ہوں وہ اس پر عمل کر کے دیکھیں. مجھے اپنے اللہ رب العزت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو یوں کر لیں کہ جس کو بھی کینسر کا مرض ہو،
جو کہ ڈاکٹر کہیں کہ بھی اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو آپ اس کو اپنے سامنے بٹھا لیں، اس مریض کو اپنے سامنے بٹھا کر آپ کینسر سے مخاطب ہو جائیں اور اس کینسر سے کہیں کہ بھائی مہربانی کرو، اس کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، یہ غریب آدمی ہے، یہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تم سے یہ نہیں لڑ سکتا، تم اس کو چھوڑ دو، بس اس کو معافی دے دو، تم چھوڑ کے اس کو چلے جاؤ۔ آپ یقین جانیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے صرف اتنے کہنے سے یہ کینسر کی بیماری چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی اس سے۔ آپ آزما کے دیکھیں، اگر اس سے نہیں جاتی پھر ہم اگلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں جو ہمارا سب سے پہلا جو سبق ہے کینسر کے حوالے سے، وہ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، اس کے ساتھ سورہ قلم کی آخری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، وہ تیسرے نمبر پہ سورۃ النجم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ چار چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کر کینسر کے مریض کو وہ پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے چند دنوں میں آپ کے مریض کو افاقہ ہو جائے گا اور کینسر اس کی جسم سے نکل جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ طریقہ آپ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ النجم کی آیت ہے۔ اس کو 101 دفعہ پڑھ لیں یا 313 دفعہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر لیں۔ سورہ قلم کی آخری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کو بھی 101 دفعہ یا 313 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی 101 دفعہ یا 313 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور یہ کینسر کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں اللہ رب العزت اس کو آفاقہ دیں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔